اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے بہت ہی خوبصورت ڈیفینیشن پڑھی خاشعین کی، کہ خاشعین کس کو کہتے ہیں؟ جن کو اللہ کی ملاقات کا یقین ہوتا ہے، اور یہ یقیناً وہ وقت ہے ہمارے اپنے ٹیسٹ کا کہ ہم اپنے آپ کا محاسبہ کریں اور اللہ ہمیں واقعی سچوں میں سے کر دیں۔ آج آیت نمبر 47 میں دیکھیں کہ آ رہا ہے کہ یا بنی اسرائیل۔ ہم نے اس سے پہلے بھی بنی اسرائیل پر فوکس کیا تھا کہ دیکھیں اللہ نے پھر ہمیں موقع دیا ہے قرآن کو سٹارٹ کرتے ہوئے پڑھنے کا۔ ہم نے اس سے پہلے بھی وہی بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل کے معاملے میں آپ کی تھوڑی سی گرومنگ کرنے کی کوشش کی تھی کہ دیکھو اس کے اندر کوئی لڑنے کی بات ہے ہی نہیں، کوئی ناراض ہونے کی بات ہے ہی نہیں، کوئی غلیظ خبیث سمجھنے کی بات نہیں ہے کہ جی بنی اسماعیل اور بنی اسرائیل میں۔ بھئی دیکھیں آپ تو اسرائیل کی بات کر رہے ہیں اور اسماعیل کی بات کر رہے ہیں، فالوورز کی ہم بات نہیں کر رہے ہیں کہ آج بھی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر ان کا امتی بنا ہوا ہے اور بڑی بڑی خبیث حرکتیں کرتا ہے۔ آپ کبھی جیل جائیں، کبھی کرمنل ڈپارٹمنٹ میں جائیں، آپ باقاعدہ وہاں پوچھیں تو یہ کہیں گے ہم اللہ کے نبی کو مانتے ہیں، لیکن بندہ خباثت کرتا ہے۔ تو اس لیے بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل کے چکر میں ہم نے اپنے نبیوں کی کوئی گستاخی نہیں کرنی ہے، یہ ہم کو خاص سمجھنا ہے کہ ابھی بھی دیکھیں وہی اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں کہ اے بنی اسرائیل اذکروا نعمتی، کہ میری نعمتوں کو یاد رکھا کرو۔ اب دیکھیں یاد کیا کرو میں بھی ہمارے یہاں بڑا گڑبڑ ہے کہ میری نعمتوں کو یاد کیا کرو۔ تو ہم نے الحمدللہ کی تسبیح پڑھ لی، ہم نے سمجھا کہ اللہ کتاب میں کہہ رہے ہیں کہ الحمدللہ کی ہم تسبیح پڑھ لیں، جبکہ میں سمجھتی ہوں زیادہ بیسٹ مجھے لگتا ہے کہ یاد رکھا کرو، ہر پل تمہیں اللہ کی یاد ہونی چاہیے۔ چلے صحیح ہے، زبان بھی تر ہونی چاہیے، کچھ نہ کچھ اچھی باتیں ہمارے منہ سے نکلنی چاہیے، لیکن اے بنی اسرائیل یاد رکھا کرو میری نعمتیں جو انعام کیا میں نے تم پر، وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور یہ کہ میں نے فضیلت دی تم کو، میں نے تمام جہانوں پر۔ اس پر بھی ہم نے ہمیشہ ڈسکس کیا کہ فضیلت دی تمام جہانوں پر کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوگا کہ 2022 میں بھی بنی اسرائیل کو ترجیحات دی گئی ہیں۔ ہر آنے والا دور فضیلت رکھتا ہے، ہر آنے والا دور فضیلت رکھتا ہے۔ ہم پر اللہ کے جو احسانات ہیں وہ بھی بے انتہا ہیں۔ ادھر بات اگر مرج کر کنکلیوژن نکالا جائے کہ اس کا ڈیپتھ کیا ہے اور اس کا بات کیا ہو رہی ہے، تو اللہ ہر دور کے لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ میرے انعام کو یاد رکھا کرو جو میں نے تم پر بے انتہا ہر دور میں نئی ایجادات اور معجزات اور اللہ کی مدد کے ساتھ تم سب کو نوازا ہوا ہے۔ تو جناب پھر سے وہی پوائنٹ آ گیا جو ہم نے سورہ قریش اور سورہ کوثر ابھی ایکچولی ریسنٹلی ہم نے پڑھی ہے۔ تو جیسے سورہ قریش اور سورہ کوثر میں اللہ انعام دے کر کچھ چاہ رہے ہوتے ہیں، یہاں بھی آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ انعام بتا کر اور کیا چاہ رہے ہیں اور کیا بتا رہے ہیں، وَاتَّقُوا، اے لوگوں تقوی اختیار کرو، ڈرو۔ یعنی آپ نے غور کیا کہ اے بنی اسرائیل میں نے جو تم پر اتنے انعامات کیے ہیں تو تمہیں چاہیے کہ تم ڈرو، بچو، یومن، اس دن سے۔ یعنی غور کرنا ہے کہ اس دن ایسا دن ہے کہ کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ اس کی بریفنگ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو دے رہے ہیں کہ یہ وہ دن ہوگا کہ نہیں کام آئے گا کوئی نفس کسی نفس کے لیے ذرہ برابر بھی، جس کی عربک کیا ہے کہ لا تجزی نفس عن نفس شیئا۔ اور آپ کا اور میرا یہ ایمان ہے کہ اللہ کے نبی بھی، انبیاء کرام بھی نفس ہوا کرتے تھے، تو کوئی اور دوسری نفس تو ایک دوسرے کے کام نہیں آئے گی، لیکن انبیاء کرام بھی کسی گناہگار کے کام نہیں آئیں گے۔ اور کام آنا کس کو ضرورت ہے؟ جو گناہگار ہوگا، بھئی جس کے کام بنے ہوئے ہی ہیں، جو ہے ہی نیک،
اس کو کیا ضرورت ہے اپنے کام بنوانے کی؟ اس کا تو کام بنا بنایا ہے، وہ مومن کی حیثیت سے زندہ رہا، وہ مومن مرا ہے اور وہ مومن اٹھے گا، سلام ہے اس پر جب وہ اٹھے گا تو اس کو کام بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ کام تو جزا تو اس کو چاہیے جس کے پلے کمی ہو یا ہو نہ۔ تو انبیاء کرام بھی وہ نفس ہوتے تھے، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، کوئی شفاعت نہیں ہوگی، ولا يقبل منها شفاعہ، یعنی ویسے ہی ہم کو تو مل چکی تھی بات کہ لا تجزی نفس عن نفس، مل گئی تھی، لیکن آپ نے دیکھا تفسیر القرآن بالقرآن کہ اس لا تجزی نفس عن نفس کو اللہ نے شفاعت سے سمجھایا۔ یہ ہے قرآن کا معجزہ، یہ ہے قرآن کی انڈرسٹینڈنگ کہ آپ کو اس بات کا مطلب اللہ تعالی شفاعت کے لفظوں سے بھی بتا رہے ہیں کہ کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، کوئی شفاعت قبول نہیں ہوگی۔ کس سے؟ کوئی گناہگار سے، نیکوں کو تو کوئی ضرورت ہی نہیں نا۔ تو جی اگر ہم گناہگار امتی ہیں تو یہ خوش فہمی نکال دیں گے، انبیاء کرام آ کر ہماری مدد کریں گے۔ لا یؤخذ منہا عدل، اور نہ ہی لیا جائے گا ان سے کوئی معاوضہ، کوئی عدل، کوئی ایسی چیز عدلے کا بدلہ، ولا ہم ینصرون، اس عدل کو بھی اور سمجھایا گیا، کوئی مدد، کوئی نصرت کچھ بھی نہیں ہوگی ایک گناہگار کے لیے۔ یہ بات بڑی خوبصورتی کے ساتھ بتا کر آپ کہیں گے کہ یہ عقیدے پر ڈسکس کر رہی ہے آیت۔ جب کبھی آپ کو اسکول، یونیورسٹی میں کہیں پر بھی کوئی ضرورت پڑتی ہے، کوئی جنرل نالج میں، آئی کیو ٹیسٹ میں، تو یہاں پر اگر آپ سے کوئی پوچھ لے تو آپ کے لیے یہ مقام ہے کانسیپٹ کے بارے میں کہ کون سی آیتیں ہیں جو انفارمیٹیو ہیں، تو انفارمیٹیو کے ساتھ سم تھنگ آپ کے کانسیپٹ کو بتا رہی ہوتی ہے کہ دیکھو اس کانسیپٹ کو ایمان والا کہا جاتا ہے۔ ہر انفارمیٹیو آیت میں کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہی ہے نا، کہ آپ کو آگ سے بچایا جا رہا ہوتا ہے، آپ کو یہ بات بتائی جا رہی ہوتی ہے کہ دیکھ لو اللہ کے یہاں کوئی شفاعت اور کچھ نہیں چلے گی، اور تم اس طرح سے کوئی خوش فہمی کا شکار مت رہنا، اور اللہ ہم سب کو اس سے پتہ چلتا ہے بخشنا چاہتے ہیں، اور ہمارے کانسیپٹ کی کلیئرٹی اس وقت بھی ہمارے دل میں موجود ہو کہ ہاں یہ میرا عقیدہ ہے اور مجھے اسے ہی آگے جاری رکھنا ہے۔ سیکنڈ پوائنٹ کو دیکھیے آج کے سبق میں، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، اور یاد کرو وہ وقت۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بار بار کئی باتوں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور جب نجات دی ہم نے تم کو آل فرعون سے، وہ وقت بھی یاد کرو جب وہ یسومونکم، جب انہوں نے مبتلا کر رکھا تھا تم کو، وہ چکھاتے تھے تم کو برا عذاب۔ برا عذاب کیا ہے؟ تفسیر القرآن بالقرآن، آپ کو برا عذاب قرآن ہی بتائے گا۔ یذبحون ابناءکم، وہ ذبح کرتے تھے تمہارے میل ممبر کو، بیٹوں کو، کیونکہ عورتیں آ گئی ہیں اس لیے ہم اس میل کو الگ کر دیں گے، نہیں تو ابنا میں پھر مذکر جمع میں سب آ جاتے ہیں، لیکن جہاں مؤنث جمع آ گئی تو ہم کہیں گے کہ وہ ذبح کرتے تھے تمہارے میل کو، بیٹوں کو، اور وہ زندہ چھوڑ دیتے تھے تمہاری عورتوں کو۔ اور وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور تمہارے لیے اس بات میں بڑی آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے، بہت بڑی آزمائش تھی کہ تم نے اس کو کس طرح سے ہینڈل کرنا ہے۔ سیکنڈ پوائنٹ، تھرڈ پوائنٹ کو دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ وہی آپ کو کہہ رہے ہیں، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی۔ سارا آج کے سبق کا پورا کانٹیکس کیا بنے گا؟ اذکروا نعمتی، میری نعمتوں کو یاد رکھو کہ میں نے تمہارے ساتھ کیا کیا کیا، فرعون کو کس طرح سے میں نے تمہیں فرعون کے چنگل سے نکالا، تو اس پر کس طرح سے یہ نکلے فرعون سے، اس کو اس وقت بیان کیا جائے گا۔ آیت نمبر 50۔ آپ کو کسی انسان کی ہسٹری پر جانے کی بہت ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہسٹری انتہائی کرپٹ ہے۔ ہسٹری آپ کی جو بتاتی ہے یہ اتنی زیادہ جھوٹ پر مبنی ہے کہ میں تو آپ کو ریکویسٹ کروں گی کہ ان ہسٹری پر آپ بالکل اعتبار نہ کیا کریں۔ چند باتیں ان میں سچی ہوں گی،
لیکن اتنی خباثت اس ہسٹری میں انہوں نے جھوٹ کی ملائی ہوئی ہے کہ اب بندہ ہر چیز کو شک کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اور کم از کم ہسٹری ہمارے لیے دین کا درجہ نہیں رکھے گی۔ تو جناب ادھر پوائنٹ آ رہا ہے کہ کیا ہوا، کس طرح یہ بچے؟ تو اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمْ، جب فرق کر دیا، فرقے کر دیا، پھاڑ دیا، الگ کر دیا ہم نے، تم ساتھ تھے، یعنی اللہ تعالیٰ اتنا کلیئر ہسٹری تھی، اتنی نون ہسٹری تھی کہ اللہ کہہ رہے ہیں جب پھاڑ دیا ہم نے تمہارے ساتھ، تمہارے لیے دریا کو پھاڑا، فَأَنْجَيْنَاكُمْ، اس طرح ہم نے تمہیں نجات دی اور غرق کیا ہم نے آل فرعون کو، وَأَنْتُمْ تنظرون، اور تھے تم کہ تم دیکھتے ہی رہ گئے کہ یہ اللہ کی مدد کیسے آ گئی۔ اس پر تھوڑا سا ڈسکشن بنتا ہے۔ کیوں بنتا ہے؟ کہ ہم اپنی جنریشن کو ایکچولی قرآن پڑھا رہے ہیں، اور ہم ان بچوں کو اور لوگوں کو پڑھا رہے ہیں کہ دیکھو یہ سمندر کا پھٹنا جو اللہ کی ایکچولی مدد ہے، اس کو ہم اس وقت سمندر کے پھٹنے کو 2 منٹ کے لیے ذہن سے نکال دیتے ہیں اور ہم اس جگہ رکھ دیتے ہیں کہ ہم نے تمہاری مدد کی۔ تو مدد کس کی کب ہوتی ہے، یہ ہمارا پوائنٹ ہوگا ڈسکشن کا، کیونکہ یہ ہمارا اتنا بیسٹ ٹائم ہوتا ہے کاؤنسلنگ کا، اتنا بیسٹ ٹائم ہوتا ہے کہ اس کے علاوہ پھر کوئی ہمارے ہاتھ بھی نہیں آتا اور ہمیں بھی ٹائم نہیں ملتا۔ تو یہ وقت کو ہم اویل کر لیں کہ ہم ادھر اپنے بچوں کو، اپنی جنریشن کو بتائیں کہ دریا کیوں پھٹا تھا اور دریا کس کے لیے پھٹتا ہے۔ تو ہم ان کو بتائیں گے محنت کرنے والوں کے لیے پھٹتا ہے، بہادر لوگوں کے لیے پھٹتا ہے، بہادر لوگوں کے لیے۔ کیوں میں بہادری پر فوکس کر رہی ہوں؟ کہ انہوں نے فرعون کے خوف کے ہوتے ہوئے بھی اللہ کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے اور سمندر کے آخری کونے تک بھی اپنی جان بچانے کی بھی کوشش کی، توکل کی، مس انڈرسٹینڈنگ پر نہیں کھڑے رہے کہ جی ہم کو تو اللہ اوپر آسمان سے بچا لیں گے اور اللہ جس کے لیے چاہیں گے تو اللہ آسمان پھاڑ دیں گے۔ انہوں نے اپنی آخری وقت تک کوشش کی، انہوں نے اپنے رائٹ کاز یعنی صحیح مقصد کے لیے جدوجہد کی، انہوں نے مل جل کر کام کیا، جبکہ آپ قرآن میں اس کے لیے پڑھیں گے کہ ان کے منہ سے نکلا کہ اب تو ہم مارے گئے، اب تو ہم پکڑے گئے۔ اس پر بھی موسیٰ علیہ السلام کو اتنی ڈھارس تھی، دیکھیں انہیں نہیں پتا تھا کہ سمندر پھٹے گا، لیکن بندہ اپنا کام اگر آخری وقت تک جاری رکھے گا تو آپ کے لیے بھی سمندر پھٹے گا، یعنی آپ کے لیے بھی گیپ کی مدد آئے گی۔ اگر آپ اور میں اپنے وقت کے برائی کو، اپنے وقت کے غلط کام کو ڈیفینڈ نہیں کریں گے بلکہ ہم اس کے خلاف کھڑے ہوں گے، اپنے وقت کے جو بھی کرپشن ہے ہمارے وقت میں، چاہے دنیاوی طور پر اور چاہے قرآن کے طور پر، جو اتنی جھوٹی حدیثیں کھڑی ہو گئی ہیں اور اتنے غلط کانسیپٹ اندھوں بہروں کی طرح بس مانے جاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ عباد الرحمن ہے جو اندھے بہروں کی طرح آیتوں پہ گرتے نہیں ہیں۔ تو ہمیں آخری وقت تک جدوجہد کرنی ہے، ان بٹوین، اس کے درمیان بہت زیادہ آپ پر ٹونٹ بھی ہوگا کہ لو اب سمجھ آیا، تو جب کیا بعد میں سمجھ آ رہا ہے؟ بھائی ہم تو اسی لیے کھڑے ہوئے کہ ہمیں جیسے جیسے اللہ سمجھ دیں گے ہم اللہ کی کتاب کے مطابق اپنی سمجھ کو بدلتے جائیں گے۔ ہمارے اندر کوئی تکبر نہیں ہے، ہمارے لیے والدین کے لیے کوئی تکبر نہیں ہے کہ وہ 10,000 ہمیں گالیاں بک دیں، لیکن ہم ان سے کبھی بھی انشاءاللہ ناراض نہیں ہوں گے۔ تو ہمارا اللہ تو ہمارے والدین سے زیادہ ہے، اور اس کی کتاب کے لیے تو ہمیں پیدا کیا گیا ہے، اس کی کتاب کو پروموٹ کرنے کے لیے تو ہم سب کو پیدا کیا گیا ہے۔ تو اس لیے غور کیجئے گا کہ یہ صرف آیت نہیں ہے کہ سمندر پھٹا، اس کے اندر میری اور آپ کی پوری زندگی کی نشانیاں اور عبرت اور لیسن ہے کہ سمندر کس کے لیے پھٹتا ہے، کیوں پھٹتا ہے، کب پھٹتا ہے، اور کیا میری بھی ایسی مدد ہو سکتی ہے۔ انشاءاللہ اللہ کرے کہ ہمیں فرعون جیسے ظالموں سے اللہ بچا لے، اور اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرمائیے، عافیت کا معاملہ فرمائیے۔ بے شک آپ کسی کے بھی ساتھ ظلم نہیں کرتے،
لیکن انہوں نے آخری کنارے تک محنت کی ہے اور اللہ نے پھر اپنی مدد کی ہے. بندہ اپنا کام کرے گا تو اللہ بھی اپنے عہد کو ضرور نبھائیں گے. آپ نے پچھلے ہی کل کے سبق میں یہ پڑھا تھا کہ تم مجھ سے کیے ہوئے عہد کو نبھاؤ، میں تم سے کیے ہوئے عہد کو نبھاؤں گا. اور اگر اس درمیان ان بٹوین موت بھی ہو جائے تو ٹھیک ہے، ہم اس کو اللہ کا حکم پھر سمجھیں گے. اللہ ہم سب پر رحم فرمائے اور عافیت کا معاملہ کر دیں. تو دیکھیں، جب پھاڑا ہم نے تمہارے ساتھ دریا کو، نجات دی ہم نے تم کو، اور غرق کیا ہم نے آل فرعون کو، اور یہ نظارہ تم دیکھتے ہی رہ گئے کہ اللہ کی مدد کیسے آتی ہے. لیکن پھر ان بنی اسرائیل نے اتنا موسیٰ علیہ السلام کو ستایا، ہماری طرح، بالکل ہماری طرح، کہ ہم نے بھی اللہ کے نبی کے کام کو اتنا میس اپ کیا ہے، اتنا بگاڑا ہے. انہوں نے جو ہمیں صاف ستھرا دین دے کر گئے، ہم نے اتنا فساد کیا ہے، اتنا فساد کیا ہے. ہم بنی اسرائیل سے کم نہیں ہیں. تو اللہ رحم فرمائے کہ پھر جیسے یہ جو لوگوں کے لیے سمندر پھٹا تھا، پھر ان کو اللہ نے ایک وقت پر ذلیل کر دیا زمین میں. یہ جن کے آنر میں، جن کے ریوارڈ میں اللہ نے ان کو اتنا بڑا کرشمہ دکھایا، یہ اتنے ہی ذلیل ہوئے. اس کے بعد جو ان میں سے نافرمانی کرتے گئے، انہوں نے اتنا موسیٰ علیہ السلام کو ستایا کہ وہی جو اللہ کی رحمت کے مستحق ہوئے تھے، وہی اللہ کی لعنت کے مستحق ہو گئے. تو آپ کتنی حجیں کر لیں، آپ کتنی قرآن کی تفسیریں پڑھا لیں، لیکن جب کبھی آپ اور میں اپنے ٹریک سے ہٹیں گے تو اللہ کے وعدے بھی ہم سے ہٹ جائیں گے. اللہ ہم سب کی اولادوں کو نیک فطرت بنائے، ہم سب کو بھی. اچھا جناب، اب 51 آیت پر آ جائیے. وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ، اور جب وعدہ کیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 لیلہ، 40 راتوں کا. اب جناب غور کیجئے کہ آپ کو قرآن میں یہ ملے گا کہ اللہ نے 30 راتوں کے لیے بلایا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے 10 راتوں سے ایڈیشن کیا، اور اللہ نے ایکسٹینشن دیا موسیٰ علیہ السلام کو اور 10 راتوں کا، اور اس میں وہ اللہ کا قانون پوری طرح سے لینے گئے تھے. یہی چیز اگر آپ دیکھیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چیزوں سے بہت سملر ہے، ملتی جلتی ہے. کیسے کہ جب اللہ کے نبی پوری طرح سے کامیاب ہو گئے، کچھ عرصہ مکے میں، پھر مدینے میں، پھر بیت اللہ پر جو اللہ کے نبی حکمران بنے، تو آپ دیکھیں کہ پھر پورا نفاذ ہوا شریعت کا. کیونکہ جب کوئی اتھارٹی کسی کو نہیں ملتی، جب وہ پوری طرح سے غالب نہیں ہوئے تھے، تو وہ اپنا قانون کیسے چلا سکتے تھے وہاں پر؟ جب اللہ سلطنت دیتے ہیں تو پھر قانون وہاں پر نافذ ہوتا ہے. اس لیے یہ ہمارے والے جو جھوٹے لوگ بولتے ہیں نا کہ جی مسلمانوں کے لیے تو قید خانہ ہے، قید خانہ ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. آپ کو یہاں پر قدم جمانے، آپ کو یہاں پر اپنا ریسیڈنس بنانا ہے. اللہ کے یہاں تو ملے گا نیک لوگوں کو، لیکن جب تک آپ کی زمین نہیں ہوگی، جب تک پالیٹکس آپ نہیں کریں گے بالکل کلین طریقے سے، جب تک کہ آپ کے پاس آپ کی زمین نہیں ہوگی، آپ کا ادارہ نہیں ہوگا، آپ کی فوج نہیں ہوگی، تو پھر آپ کیسے اسلام کو نافذ کریں گے؟ کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ جی دنیا تو قید خانہ ہے، دنیا تو قید خانہ ہے، فتنے کے دور میں بکریاں لے کے پہاڑ پر چلے جاؤ. نہیں جناب، اللہ نے تو کہا ہے ایسی دھاگ بٹھاؤ اپنے ویپن سے، اور جدید دور میں جس دور میں جی رہے ہو اس دور کے تمہارے پاس ویپنز ہو، اس دور کی پڑھائی ہو، دشمنوں کے مد مقابل ہو، دشمنوں کے اس سے اور اوپر لیول پر جاؤ، اتنا ڈراؤ، اتنا روب ہو تمہارا کہ پیچھے والے بھی تم سے ڈرتے ہوں. یہ اللہ اس چھوٹی سی دنیا جو اللہ ہی نے کہا کہ شام یا دن اس شام کا، یا شام اس دن کی، کہ اللہ نے ایک چھوٹا سا پیریڈ آپ کو بتایا، اس کے باوجود اللہ فرما رہے ہیں عزت کی زندگی جینا ہے، سر اٹھا کے چلنا ہے، اور لوگوں کی زکاتیں نہیں کھانی ہیں، لوگوں سے مانگ کے نہیں کھانا ہے، لوگوں سے قرضے معاف
نہیں کرانے ہیں، لوگوں کو قرضہ دینا ہے۔ اتنا اپر ہینڈ رہنے کی اللہ آپ کو قرآن میں تلقین کرتے ہیں۔ تمہارے پاس روب ہونا چاہیے، تم بہادر ہو، تمہارے پاس کانسیپٹ ستھرا ہو۔ تو آپ غور کر لیجئے کہ موسیٰ علیہ السلام پورا قانون ان کو ملا کہ اب جب دریا پار ہو چکے ہو تو اب تمہاری شریعت تم کو نافذ کرنی ہے۔ یہ مجھے مقصد نظر آتا ہے، اور یہ ہمارا ٹیسٹ بھی مجھے نظر آتا ہے ہمیشہ میں اپنی کلاس میں یہ کہتی ہوں کہ گنتی آپ کو ٹیسٹ کے لیے دے دی گئی ہے کہ 30 کیوں، پھر 10 کیوں، پھر 40 کیوں، اسی میں تم الجھے رہو، الجھنے والوں اسی میں ہی الجھے رہا کرو۔ تو اس لیے یہ اللہ نے آپ کو نہیں بتایا، اللہ آپ کے ٹیسٹ لے رہے ہوتے ہیں یہ گنتیاں بتا کر۔ تو اللہ تعالیٰ ادھر ہمیں ڈائریکٹ بتا رہے ہیں کہ جب وعدہ کیا ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا کہ ہم آپ کو قانون پوری طرح سے سمجھائیں گے اور نافذ آپ کو کرنا ہے، تم نے اس درمیان ثم اتخذتم العجل، تم نے اختیار کر لیا عجل، جلد بازی بھی اس کا ترجمہ ہے، لیکن قرآن میں باقاعدہ پھر عجل کو تفسیر میں بیان کیا گیا، تفسیر القرآن بالقرآن، کہ ان کو ویسے بھی نہ پوجنے پاجنے چاٹ پاٹ کی بہت تھوڑی سی ایک عادت تھی، جیسے ہمیں جمعرات منانے اور برسی منانے اور بھی ہم کیا کرتے نا، تیجا اور 10واں 20واں یہ کرنے کی جیسے ہمیں بھی لت پڑی ہوئی تھی نا، کہ پھر کوئی نہیں کرتا تھا تو ہم کہتے تھے لو مزہ ہی نہیں آیا کسی کے مرنے پر۔ مزہ تو تب آئے استغفر اللہ جب وہ گرم گرم بریانی اور گرم گرم چیزیں بنے 3 دن تک، پھر 10ویں ہوں 20ویں ہوں جمعراتے ہوں، پھر برسی ہو، پھر بہت کچھ ہو، تو اب تو کچھ رنگ ہی نہیں رہا۔ تو اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے۔ ان لوگوں کو بھی بڑی پوجا پاٹ کی عادتیں تو تھی۔ تو عجل کا معنی ویسے تو جلد بازی ہے کہ انہوں نے جلد بازی میں کام لیا۔ موسیٰ علیہ السلام 40 راتوں کے لیے گئے، پیچھے انہوں نے جلد بازی میں باقاعدہ شرک کیا، لیکن اس جلد بازی کو بھی آپ ڈینائی نہیں کر سکتے کہ انہوں نے ایک سونے کے اور باقاعدہ مٹیریل میٹل کا باقاعدہ بت بنا کر اور انہوں نے بڑی پوجا پاٹیں کی ہیں، اور اس کو عجل بھی اسی لیے کہا گیا کہ وہ ہوتی وہی بیل ویل ہے، گائیں، جو گائیں کی عبادت آج بھی آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں، گائے ماتا کی یا جو بھی، تو بچڑے کو بھی عجل ہی کہا جاتا ہے، جیسے ہمارے کھانے کے سٹارٹر کو بھی عجل ہی کہا جاتا ہے، کہ جو پہلے لایا جاتا ہے آج کل سٹائل میں، کھانے سے پہلے کچھ سٹارٹر دیے جاتے ہیں۔ تو یہ ایکچولی عجل جلد بازی بھی ہے، لیکن عجل جو انہوں نے گائے سے پہلے جو ایک بچڑا ہوتا ہے اس کی بھی انہوں نے عبادت کی ہے، اس کو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے ہو، کیونکہ آگے کی آیت آپ کو پوری ڈیفائن کی جائے گی۔ تو اب آپ نے ادھر بھی کیا غور کرنا ہے؟ ادھر یہ غور کرنا ہے کہ ایک امت جنہوں نے نبی کی سنگت اپنائی، جنہوں نے نبی کے ساتھ نمازیں پڑھی، جنہوں نے نبی کے ڈائریکٹ درس سنے، جن کو نبی کا باقاعدہ افیکشنز ملے، لیکن ان کے دل کی حالت جب وہ بدلنا چاہا تو وہ بدل گئی۔ یعنی انبیاء کرام بھی کسی کے دل کو مرتے دم تک سٹیبل نہیں رکھ سکتے، اس لیے کوئی عشرہ مبشرہ کی خوشخبریاں کسی صحابہ کرام کو نہیں مل سکتی ہیں۔ یہ بھی ہمارے یہاں بچوں کو کتابوں میں پڑھایا جاتا ہے کہ جی عشرہ مبشرہ تھے، بھئی ہم تو ان سب سے پیار کرتے ہی ہیں جو انہوں نے 10 نام دیے ہیں، وہ تو ہمارے ویسے بھی ہیرو ہیں، لیکن غلط کانسیپٹ کیوں دیتے ہو، جھوٹ کیوں بولتے ہو، جھوٹ کیوں بولنے کی عادت ہو گئی ہے، اور حدیثیں سناتے پھرتے ہو کہ منافق کی پہلی نشانی ہے کہ جب وہ بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا۔ تم بچوں تک کو اسکول میں جھوٹ پڑھاتے ہو کہ ہم ادھر اسلامیت کی ٹیچر بھی نہیں بن سکتے، یعنی اتنی تمہاری اسلامیات میں جھوٹ ملا ہوا ہے کہ ماسٹرز بھی کر کے ہم خرافاتیں لکھ کر آتے ہیں۔ جو ماسٹرز اسلامیات میں کر رہا ہے اسلامک سٹڈی میں، وہ بھی کتنا جھوٹ لکھ کر آتا ہے، اور جو ادھر بچوں کو پڑھائی جاتی ہے عشرہ مبشرہ کی کہانیاں، وہ تک تم جھوٹ بولتے ہو۔ نبی کے سینے کو چاک کرنے کی سٹوریاں سناتے ہو، وہ بھی جھوٹ بولتے ہو۔ نبی کی شان میں گستاخی کرتے ہو، سینہ چاک کرنے والی
حدیث سنا کر، یعنی اللہ کے نبی کے سینے میں نور بھر دیا گیا تو میرے سینے میں اور آپ کے سینے میں نہیں بھرا گیا؟ تو نبی تو ماڈل ہیں، یعنی نبی بہت ہی گریٹ آدمی تھے، ان کے پاس وہی نفس تھا، لیکن وہ کنٹرول کرتے تھے، مس یوز نہیں کرتے تھے۔ آپ نے بچوں کو بتا دیا کہ جی ان کے تو سینے کو چاک کر کے، ان کا آپریشن کر کے ان کے اندر نور ڈال دیا گیا تھا، تو پھر ان کی کیا بڑی بات ہوئی؟ گستاخی کرتے ہو اللہ کے رسول کی، بچوں کو غلط پڑھاتے ہو۔ تو جو معاشرہ ٹیچر لیول پر، ٹیچنگ لیول پر اسلامیات میں جھوٹ بولتا ہو، ان سے آپ کیا امید رکھیں گے کہ وہ ہمیں قرآن پڑھائیں گے؟ تو اس سے اور پکا پتہ چلا کہ اب تو اتنا برا حال ہے کہ ہمیں اپنے قرآن کو خود پکڑنا پڑے گا اور اپنی بیسک عربک کو خود سیکھنا پڑے گا۔ اللہ معاف کرے، رحم فرمائے۔ تو جی جناب، اس کے پس منظر کو مجھے بیان کرنا بہت ضروری تھا، کیونکہ ہم نے شروع کیے سورہ بقرہ، تو اللہ نے 40 راتوں کے لیے قانون بنانے کے لیے ان کو بلایا، لیکن انہوں نے پیچھے سے شرکیہ کام کیا۔ یہ لوگ نبی سے بھی کچھ حاصل نہ کر سکے، اتنا بڑا سمندر پھٹنے کے نظارے کو بھی یہ اس کو اس پر سٹیبل نہ رہ سکے کہ اللہ کی مدد کیا ہے اور اللہ کیا ہے۔ اس پر پھر میں رک جاؤں گی۔ کچھ لوگوں کو لگے گا کہ کیا کرتی ہیں کہ یہ ایک ہی آیت پہ رک جاتی ہیں، لیکن دیکھیں اس وقت آپ کا فاؤنڈیشن اچھا ہونا بہت ضروری ہے۔ اسی پوائنٹ پر معجزہ بھی سمجھ لیجئے کہ اللہ نے اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزات کیوں نہیں دیے؟ کیونکہ معجزات کام نہیں آتے ہیں حق کے مقابلے میں۔ یہ جب حق بندہ نہیں اڈاپٹ کرتا تو اس کا مطلب معجزات اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گا، اور دریا کے پھٹنے جیسا معجزے سے بڑا تم اور کیا معجزہ چاہتے ہو؟ تو جب وہ لوگ نہیں سدھرے، وہ اتنا بڑا معجزہ دیکھ کر، سمندر کے پھٹنے کو دیکھ کر، فرعون کے غرق ہونے کو دیکھ کر بھی ایک انسان نہیں سدھر سکتا، تو آپ اور میں کون سے معجزے مانگتے ہیں نبیوں سے؟ اور ہم کس طرح سے سمجھتے ہیں کہ اگر ایک معجزہ ہو جائے تو میرا بھائی سدھر جائے، میری فلاں سدھر جائے، میرا شوہر سدھر جائے، ایک اللہ معجزہ دے دے، ایک اللہ کوئی معجزہ کر دے کہ ان کے دل بدل جائیں۔ دل تو نہیں بدلتے نا، دل تو آپ بدلیں گے۔ دل تو اللہ نے آپ کو دے دیا، اب دل آپ کے بدلنے کا آپ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ تو اب اللہ دیکھیں گے کہ آپ نے دل کدھر کدھر بدلے، پھر فیصلہ اللہ کریں گے۔ دل تو آپ کو بدلنا ہے، اور آپ جب اللہ کو اپنی پریزنٹیشن دیں گے، اس پر اللہ فیصلے کریں گے۔ دل تو دیکھیں ان کے بھی بدل گئے، اتنے بڑے معجزے دیکھ کر بھی ان کے بدل گئے۔ اب ایک 5ویں چیز میں آپ کو بتاتی ہوں اسی آیت سے، کہ اللہ کے نبی کو اتنا غیب نہیں پتا تھا کہ میں انہیں چھوڑ کر جاؤں گا تو یہ پیچھے سے کرپٹ ہو جائیں گے، پھر سے حرکتیں کریں گے، یا انہیں وہی خود بخود نہیں پتا چل گیا کہ میری قوم پیچھے سے بگڑ گئی ہے، وہ بھی نہیں پتا چلا۔ کیا ہم نے قرآن پڑھا؟ ہم نے کیسے قرآن پڑھا؟ ہماری کتابیں کیسی لکھی ہوئی ہیں؟ ہماری کہانیاں، قصص الانبیاء کیا کیا لکھی ہوئی ہے؟ آپ سر پکڑ کر بیٹھو گے اور مجھ جیسی اتنی سخت دل عورت بھی نہ، اس کے آنسو دو نکل آئیں گے کہ یا خدا، کن لوگوں میں ہم پھنس چکے ہیں۔ یہ تو رب تعالیٰ نے ہمیں قرآن دے دیا، نہیں تو ہم اسلام کو کیسے بیان کرتے؟ اگر ہم قرآن پڑھنا نہیں جانتے تو ہم کیسے مسلمان ہوتے، اور ہم کتنی گندی باتیں کرتے، اور ہماری موت کس پر واقع ہوتی۔ ابھی بھی اللہ تعالیٰ ہم جہاں کہیں غلطی پر ہیں ہمیں معاف کر دیجئے، لیکن یاد رکھیے گا آپ اور میں اتنے جھوٹوں میں بیٹھے ہیں، اتنی غلط انٹرپریٹ کرنے والوں میں بیٹھے ہیں کہ اب ہمیں اپنا معاملہ خود ہی سارٹ آؤٹ کرنا پڑے گا اپنے اللہ کی دوستی کے لیے۔ تو جناب انہوں نے، موسیٰ علیہ السلام والوں نے پیچھے سے اجل کو اپنا لیا، شرک کو اپنا لیا، من بعد ہی ان کے 40 راتوں کے جانے کے بعد، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ اللہ نے نبی کی امتی کو بھی کوئی کریڈٹ نہیں دیا، کہا ظالم و ظالم، حق مارنے والے ہو، تمہاری نسوں میں ظلم ہے۔
پھر بھی اللہ کی شان دیکھیں، ثم عفونا، یہ ہے اللہ. لیکن ادھر بھی آپ کو قانون لانا پڑے گا. دیکھیں یہاں پر بھی آپ کو قانون لانا پڑے گا. ثم عفونا، پھر درگزر کر دیا ہم نے تم سے. اللہ کس وجہ سے درگزر کرتے ہیں یہ قانون آپ کو سمجھنا پڑے گا، اور آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں. بہت ایزی ہے کہ انہوں نے پچھتایا ہوگا اور شرمندگی ہوئی ہوگی، معافی مانگا ہوگا، سدھر گئے ہوں گے. بیٹھے بٹھائے نہیں معافی ملتی، یہ یاد رکھیے گا. وہ ہے اللہ دے دیتے ہیں، لیکن ایک قانون کے تحت ہمیں بات تو کرنی پڑے گی نا کہ ثم عفونا عنکم، پھر درگزر کیا ہم نے تم سے. لیکن اس میں پوائنٹ یہ آئے گا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ بڑے سے بڑے شرک کو معاف کرتے ہیں. نبی کے دور کے نافرمانوں کو بھی قتل نہیں کیا جاتا، گردنیں نہیں اڑائی جاتی ہیں، اور ان کو بھی اللہ تعالیٰ شرک کی بھی معافی دے دیتے ہیں. من بعد ذالک، اس کے بعد بھی اللہ نے انہیں معاف کر دیا. لعلکم تشکرون، اللہ نے تمہیں اس لیے معاف کیا تاکہ تم اب قدر کرو گے اپنی زندگی کی، اپنی کتاب کی، اور اپنے سماعت بصارت دل کی، کہ اب تم غلط کام ان چیزوں سے نہیں کرو گے. اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو بھی اپنی سماعت بصارت دل اور اللہ کی کتاب سے فائدہ اٹھانا، اپنے وقت سے فائدہ اٹھانا، اپنی زندگی میں فائدہ اٹھانا نصیب فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.